السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، 15ویں پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل سے کیا ہے اور اس کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کہتے ہیں وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی رات کے ایک حصے میں، پھر اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، معاشرے کے اندر ہمیں بہت سی ایسی باتیں واقعہ معراج کے حوالے سے پتہ چلتی ہیں جو کہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف خواب کے اندر آپ کو سیر کروائی گئی، آسمانوں پہ لے جایا گیا، لیکن یہ بات بھی ثابت ہے احادیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر بھی معراج کروائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ، جسد مبارک کے ساتھ آسمانوں پہ سیر بھی کروائی گئی، حالت بیداری کے اندر بھی۔ یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے بعبدہ، عبد کا جو لفظ ہے وہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب انسان کے اندر روح بھی موجود ہو، یعنی جب بندہ انسان زندہ ہو، جاگتا ہو، ہوش میں ہو، حواس میں ہو، بیداری کی حالت میں ہو، تب ہم اس کے لیے لفظ عبد استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ یہاں پہ لفظ عبد استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری کے اندر بھی معراج کروائی گئی، اور اگر خواب کے اندر ہی کروانا مقصود ہوتا تو شروع میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیے سبحان الذی، یہ استعمال نہ فرماتے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ خواب کے اندر تو ایک عام انسان کو بھی آسمانوں کی، جنت کی، جہنم کی سیر اور اس کی نشانیاں بتائی جا سکتی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں خواب کے اندر دیکھی ہیں۔ پھر ایک نبی میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق باقی رہ جائے گا اگر ہم یہ بات مانیں کہ اللہ کے رسول کو بھی خواب کے اندر ہی یہ نشانیاں دکھائی گئی تھیں، اور اللہ کا لفظ سبحان استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات نے خواب کے علاوہ بیداری کی حالت میں بھی آپ کو معراج کروایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کچھ احکام بیان کیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یاد رکھیے حقوق العباد کے اندر سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، اور سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرنے کے بعد بندوں میں سب سے پہلا حق جو انسان کا ادا کرنا ہے وہ والدین کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اللہ نے یہ بات کہی کہ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو خرچ کرو، ان کے اوپر ان کو عطا کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کی حرمت اور اس کی سنگینی کو واضح کیا، یعنی اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کرنا تو دور کی بات، اللہ نے کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ جو اس گناہ کے اوپر آمادہ کرنے والی یا بندے کو تیار کرنے والی چیزیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر انسانیت کی، بنی نوع انسان کی عظمت کا بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ کہتے ہیں بے شک
ہم نے آدم کے بیٹے کو فضیلت بخشی ہے. اور یاد رکھیے اگر انسان صحیح معنوں میں اس وقت بنتا ہے جب وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے. جب انسان اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کل انعام، وہ چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح. اور پھر ساتھ فرمایا بل ہم ازل، بلکہ ان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. یعنی اسٹیٹس انسان کا کیا ہے کہ اگر وہ بندگی اللہ کی کرتا ہے تو وہ انسان تمام معاملات میں انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. اور اگر وہ انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو وہ بندہ جانوروں سے بھی گیا گزرا اور بدتر ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں پہ ایک بات بڑی زبردست ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح سے لے کے جب سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کے مغرب تک یعنی رات کے وقت تک پڑھا کرو اور تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو تہجد کا ٹائم ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا ٹائم اور وقت ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کیا کریں، اپنے رب کو یاد کیا کریں، اپنے رب کی رضا کی تلاش کیا کریں. اور ان قریب جب آپ نوافل ادا کریں گے تہجد کے ٹائم اٹھ کے تو اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اور یہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسل انسانیت سے جو اعلیٰ ترین مقام جنت کے اندر اللہ نے بنایا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے اونچا مقام اللہ رب العالمین مخلوقات میں سے کسی کو ادا کریں گے وہ مقام محمود ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے جو نام ہیں اچھے نام، ان سے اللہ کو پکارا کرو. اللہ کے سارے ہی نام اچھے ہیں لیکن موقع مناسبت کے حوالے سے، یعنی اگر ایبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی بات ہو تو اللہ کو ستار کے نام سے یاد کیا جائے. گناہوں کی بخشش مانگنے ہو تو اللہ کو غفار اور غفور کے نام سے یاد کیا. اللہ سے مہربانی اور عنایت اور رحم مانگنا ہو تو رحیم اور رحمان کے نام سے یاد کیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ کہف کا آغاز کیا اور اس کے شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ کیا جو وقت کے بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں اور اس بادشاہ کی جو ربوبیت تھی جس کا وہ اعلان کیا کرتا تھا اس کا انکار کرتے ہیں، بتوں کی پرستش اور اس کی پوجا پاٹ سے دستبرداری کا اظہار کرتے ہیں. تو اس بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ کل کو لوگ ان کے ساتھ ملیں اور ایک نئی تنظیم جماعت کھڑی ہو جائے اور یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو لہٰذا ان کا کوئی کام کرنا چاہیے. ادھر سے ان نوجوانوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ اگر ہم یہاں پہ رہے تو یہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں. تو وہ لوگ وہاں سے نکلے اور ایک غار کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لے لی اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما. تو وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اپنی طرف سے ہمیں رہنمائی بھی عطا فرما. تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جب غار میں پہنچے تو وہاں پہ ہم نے سلا دیا ان کو اور کافی عرصہ تک سلائے رکھا. جب بعد میں وہ اٹھے پھر اس بات کو جج کرنے کے لیے کہ کیا ان میں سے کسی کو یاد ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر سوئے رہے تو کسی کو کوئی خبر نہ تھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر جو دوسرا واقعہ بیان کیا ہے، دوسرا قصہ بیان کیا، دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَظْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اللہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کا قصہ ان کے اوپر بیان کرو کہ ایک کو ہم نے انگوروں کے جو باغات تھے اور کھجوروں کے جو باغات تھے وہ دیے تو وہ تکبر کے اندر آ گیا، گھمنڈ کے اندر آ گیا، نخوت کے اندر آ گیا اور غرور کرنے لگا کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں. اور یہ بندہ جو دوسرا مسلمان تھا اس کو جتلاتا تھا، اس کو طنز کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ 3-4 اس نے سوال کیے کہ میرے پاس مال و دولت بھی ہے تمہارے پاس نہیں، میرے پاس اگر کوئی میرے اوپر اٹیک کرتا، حملہ کرتا تو میرے پاس آدمی افرادی قوت زیادہ ہے تو میں اس کو آگے سہارا بنا سکتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ
میں اپنا مال اور دولت دے کر اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتا ہوں، لیکن تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو ہم نے ان کی تمام اس بندے کے جو جتنا مال جائیداد یا باغات تھے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے۔ اور سبق کیا دیا؟ سبق اللہ نے یہ دیا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ کہتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی زینت ہے، لیکن جو ہمیشہ رہنے والے کام ہیں وہ نیک اعمال ہیں۔ اگر انسان نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوں گے تو وہ قیامت کے دن اس کے کام آئیں گے، قیامت کے دن وہ اس کو اللہ کے عذاب سے دور کر دیں گے، چھٹکارا دلا دیں گے۔ یہ قصہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا۔ تیسرا قصہ جو اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر بیان کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہ بالکل آخر میں اللہ نے شروع کیا اس کو، تو اس کو ہم 16ویں پارے کی جب وہ کا خلاصہ جب بیان کریں گے نیکسٹ، تو اس کے اندر ڈسکس کریں گے اس پورے واقعہ کو جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو یہ جو چند باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے 15ویں پارے کے حوالے سے رکھی ہیں جو اہم ترین تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔